میں نے کہا اگر بندے پہ دنیا کی مشکل آئے تو بندہ کاروبار میں اوور ٹائم لگانا شروع کر دیتا ہے، دین پہ چلتے مشکل آئے تو مسجد کی حاضری چھوڑ دیتا ہے، گناہ جب کرتا ہے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے، گناہ رزق میں تنگی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ وَلَا يُرَدُّ الْقَدْرُ إِلَّا بِالدُّعَاءِ، دعا کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ فرمایا جو دعا کرتا ہے دعا تقدیر کو بھی ڈال دیتی ہے۔ کو بخشش مانگنے والا اسے بخش دوں، ہے کو مانگنے والا میں اسے عطا کروں۔ اب اس وقت جو گڑ گڑا میں کہتا ہوں اکثر طور پہ ہمیں 20,000 کی ضرورت پڑ جائے، ہم جتنے درد مندانہ الفاظ سے سامنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا، خدا کی قسم اتنے درد سے رب کو پکار لینا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے۔ انسان کا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے تو وہ اپنے رب سے التجا کرے، اپنے رب کو پکارے، اپنے رب کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ آج ہمارا اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط نہیں ہے، ہمارا تعلق کمزور ہو چکا ہے۔ جب بھی ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم 2 ماہ مسجد کی حاضری کو ترک کر دیتے ہیں۔ جب پوچھا جائے تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بس کو مشکلوں نے آن گھیرا تھا تو اس لیے ہم کوئی دنیاوی معاملات میں الجھ گئے۔ میں نے کہا جب بندے پہ قرضہ ہو، جب بندے پہ بوجھ ہو تو بندہ اوور ٹائم لگانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے محنت زیادہ کرنی ہے، کمانا زیادہ ہے تاکہ میں اپنا قرضہ اتار سکوں۔ میں نے شادی کے موقع پہ قرضہ لیا تھا، میں نے اس موقع پہ قرضہ لیا تھا، میں نے قرضہ اتارنا ہے، بندہ اوور ٹائم لگانا شروع کر دیتا ہے۔ دکان ہو تو بندہ ٹائم زیادہ دینا شروع کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اگر بندے پہ دنیا کی مشکل آئے تو بندہ کاروبار میں اوور ٹائم لگانا شروع کر دیتا ہے، دین پہ چلتے مشکل آئے تو مسجد کی حاضری چھوڑ دیتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ مشکل آئی تھی اللہ سے رشتہ اور مضبوط کر لیتا، مشکل آئی تھی نماز اور پڑھنی شروع کر دیتا، مشکل آئی تھی دعائیں اور مانگنا شروع کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس مشکل کو ٹال دیتا۔ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار یہ ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، حبیب اگر آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں رب کدھر ہے تو آپ میرے بندوں کو کہہ دو رب بڑا قریب ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی تم دعا مانگو گے وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ جب بھی تم دعا مانگو گے اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ لیکن دعا قبول کرنے کے کچھ طریقے ہیں، دعا کرنے کے بھی کچھ سلیقے ہیں، دعا کرنے کی کوئی اوقات ہیں، میں وہ تفصیلات عرض کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ حی کریم، اللہ بڑا حیادار ہے، بڑا کریم ہے۔ یستحیی، وہ حیا فرماتا ہے کس بات سے؟ اذا رفع الرجل الیہ یدیہ، کہ بندہ جب دعا کے لیے اس کی جانب ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے، اللہ کو بھی حیا آتا ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی جانب ہاتھ اٹھائے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی لٹا دے۔ فرمایا رب ایسا نہیں کرتا، تم اللہ سے مانگو تو صحیح۔ دیکھیں بندہ جب اللہ سے رشتہ قائم کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کی جانب توجہ کرتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی جاگیے ادھر دیکھیے گا، کبھی کبھی صرف رحمتیں نہیں برستی بلکہ رحمتوں کے دروازے ہی کھل جاتے ہیں۔ لیکن اس کی میں ایک نشانی بھی عرض کروں گا جو میرے آقا علیہ السلام نے بیان کی، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھ پہ رحمت کا دروازہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا تو آپ جان سکتے ہیں کیسے؟ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی رحمت کا دروازہ مجھ پہ کھولا ہے کہ نہیں تو آپ دیکھیں، اگر تو آپ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہیں تو سمجھ رہے اللہ نے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ رحمت کا دروازہ کھلنے کی دلیل یہ ہے کہ بندہ کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اور یہی مفہوم جامع ترمذی میں موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من فتی لہ منکم باب الدعاء، فرمایا جس کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا جائے فتحت لہ ابواب الرحمہ، سمجھ لیجیے اللہ نے رحمت کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی بڑا قابل غور ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الا ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں، الا ینجیکم، اس عمل پہ جو تمہیں نجات دے، من عدوکم، تمہارے دشمنوں سے، یعنی دشمنوں سے نجات دینے والی چیز نہ بتاؤں؟ اور فرمایا وَيَدِرُّ لَكُمْ أَرْزَاقَكُمْ، تمہارے رزق بڑھانے والی کوئی چیز نہ بتاؤں، یعنی تمہارا رزق بھی بڑھے، اور فرمایا رزق کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ دشمن سے تمہیں نجات بھی ملے، ایسی چیز نہ تمہیں بتاؤں؟ عرض کیا آقا ضرور بتائیں۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے تدعون اللہ فی لیلکم و نہارکم،
تم دن اور رات اپنے رب سے دعا مانگو، اللہ تعالیٰ تمہاری رزق میں برکت عطا کرے گا، دشمنوں سے بھی چھٹکارا عطا کرے گا۔ دن رات اپنے رب کو پکارو، اپنے رب سے دعائیں مانگو، اللہ کی بارگاہ سے طلب کرو۔ دعاؤں کے اندر اللہ نے بڑی طاقت رکھی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، فرمایا بندہ گناہ جب کرتا ہے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے، رزق میں کمی آ جاتی ہے۔ گناہ رزق میں تنگی کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے تو رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ ولا يرد القدر الا بالدعاء، دعا کی طاقت کا عالم یہ ہے کہ فرمایا جو دعا کرتا ہے دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے۔ فرمایا آپ دعا کریں تقدیر بھی دعا کو ٹال دیتی ہے۔ پھر فرمایا ولا یزید فی العمر الا البر، جو نیکی کرتا ہے اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ فرمایا نیکیاں کرنے سے بندے کی عمر بھی بڑھتی ہے، اس لیے اپنے اللہ کے ساتھ رشتہ مضبوط کرنے کے لیے کثرت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے، بندہ کثرت سے اللہ سے دعائیں مانگے۔ لیکن دعا کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے، دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آپ جب دعا مانگیں اگر تو آپ مال حلال استعمال کرتے ہیں تو اللہ دعا قبول کرے گا، اگر حرام کھاتے ہیں تو اللہ دعا قبول نہیں کرے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، ایک بندے نے غلاف کعبہ کو پکڑا تھا، رو رو کے دعائیں کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، حرام مال سے اس کی پرورش کی گئی، بتاؤ اللہ اس کی دعائیں کیسے قبول کرے؟ جو حرام کھاتا ہے اللہ کبھی اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے جو حلال کھاتا ہے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے بندہ حلال کھاتا ہو، حرام کھائے گا تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کی دوسری شرط فرمایا کہ جب دعا کرو تو اپنے قلب اور دماغ کو حاضر کر کے دعا کرو۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کسی غافل بندے کی دعا قبول نہیں کرتا۔ بندہ دعا تو یہاں بھی مانگ رہا ہے لیکن نظر اس کی کسی اور جانب ہے، ہاتھوں کو ایسے ایسے کرتا جا رہا ہے، تو جب اس کا دل نہیں غافل ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ اس بندے کی دعا کو قبول کرتا ہے تو پورے یقین کے ساتھ، جو پورے وثوق کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ بندہ امید کے ساتھ دعا نہ مانگے، پورے یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ یا نبی علیہ السلام فرماتے یوں نہ کہا کرو یا اللہ مرضی ہے تو دے دے، نہیں مرضی تو نہ دے۔ فرمایا یوں نہ مانگا کرو، بلکہ لفظ ہے حدیث پاک کے، فرمایا جب دعا کرو تو اصرار کرو، یا اللہ تیرے خزانوں میں کیا کمی ہے، یا اللہ تیرا عاجز بندہ ہوں، یا اللہ میں کمزور سا تو بندہ ہوں، تیرے خزانے کتنے بڑے ہیں، یا اللہ اگر قطرہ مجھے دے دے میرا کام بن جائے گا۔ اصرار کرے اللہ سے مانگنے کے لیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب اصرار کرے گا تو اللہ کی رحمتیں اس پہ برسیں گی۔ اصرار کرے، مالک تو عطا فرما، تیرے خزانوں میں کمی کوئی نہیں۔ یہ قبولیت کی تیسری شرط ہے۔ دعا کی قبولیت کی چوتھی شرط یہ ہے جب دعا کرے تو جلدی نہ کرے۔ اگر بندہ دعا کر کے قبولیت میں جلدی کرے گا، یہ کیوں جلدی قبول نہیں ہوگی؟ پھر بھی اس بندے کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تعمیر کعبہ کیا، تعمیر کعبہ کرنے کے بعد پھر آپ نے دعا مانگی یا اللہ میں نے کعبہ بنا دیا ہے، کعبے کو بسانے والا نبی بھی بھیج دے۔ دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 3000 سال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ثمر ظاہر ہوا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کا تاج پہن کے دنیا پہ آئے۔ آج میرے جیسا بندہ جب دعا کرے تو وہ کہتا ہے رات کو کیا تو صبح کو قبول بھی ہونی چاہیے۔ جب بندہ قبولیت میں جلدی کرتا ہے تو یاد رکھے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں، دعا مانگی قبول ہوئی، لیکن اس کا اثر 3000 سال کے بعد جا کے ظاہر ہوا۔ لیکن مسند احمد کی اگلی روایت بڑی قابل غور ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بندہ کبھی کبھی اپنے رب سے دعا مانگتا ہے، اللہ جو مانگتا ہے وہ دے دیتا ہے، یہ پہلی سٹیج ہے۔ نمبر 2 فرمایا جب بندہ اپنے رب سے دعا کرتا ہے وہ دعا بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ اللہ وہ نعمت نہیں اسے دیتا، وہ اس کے حق میں بہتر ہی نہیں ہے۔ بندے کو تو پتا ہے، وہ کہتا نہیں یہ زیادہ دولت کا ملنا اچھا ہے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے اسے دولت مل جائے نا یہ زیادہ اچھا نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال بھی عرض کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا، ایک بندہ جو تھا اتنا غربت کا مارا تھا کہ بیچارے کے پاس کپڑے بھی نہیں تھے اپنا وجود ڈھانپنے کے لیے، اپنا وجود ڈھانپنے کے لیے کپڑے تک بھی اس کے پاس نہیں تھے، اور اس نے اپنے آپ کو ریت کے اندر چھپایا ہوا تھا، اپنا صدر ریت اوپر ڈالی ہوئی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام گزرے تو کہا یا اللہ
یہ بندہ جو ہے کہ اس کے پاس اتنے بھی نہیں ہے کہ بیچارہ کپڑے لے لے، یا اللہ تو اسے عطا فرما۔ رب نے کہا موسیٰ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، لیکن تیرے کہنے پہ میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کپڑے دیے، اس کو دولت دی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتا ہے میں نے کچھ دنوں کے بعد دیکھا اس کو بیڑیاں لگی ہیں اور وہ جیل جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا اس کو کیا ہوا؟ کہا اس کو جب ملا ہے تو یہ اپنی اوقات بھول گیا، اس نے ایک بندے کو قتل کر دیا۔ کہا یا اللہ تیرے فیصلے تو ہی جانتا ہے، یہ جہاں تھا وہاں صحیح تھا، اس لیے اللہ نے جس کو جہاں رکھا اس کے حق میں بہتر ہے۔ کبھی کبھی بندہ مانگتا ہے اللہ وہ نہیں دیتا، یہ بھی اس کا کرم ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کبھی بندہ دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کے سلے میں آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ وہ جو مصیبت آ رہی ہے اسے تو خبر ہی نہیں ہے کوئی مصیبت بھی آ رہی ہے، لیکن اس کی دعا سے مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اور چوتھا مرتبہ یہ ہے فرمایا جب بندہ رب سے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قیامت کے دن کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ جب اللہ قیامت کے دن اس کی دعاؤں کا صلہ دے گا تو بندہ عرض کرے گا کاش دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی، سب کا صلہ مجھے آج ہی ملتا۔ یعنی اس لیے دعا آپ اندازہ کریں ضروری کتنی ہے کہ اس کے اندر فوائد کتنے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی پانچویں شرط یہ ہے کہ بندہ گڑ گڑا کے اپنے رب سے مانگے۔ جب رو کے بچہ غلطی کر کے ماں کے سامنے آ کے رو پڑے تو ماں رو کے سینے لگا لیتی ہے اور کہتی کی ہو یا پتر تے میرا ہی ہے نا، آ نہیں گیا میرے کو۔ تو میں نے کہا بیٹا رو کے ماں کے سامنے آ جائے، ماں سینے لگا لیتی ہے، تو اگر بندہ غلطی کر کے رب کی بارگاہ میں آ جائے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ آئے تو صحیح، گڑ گڑائے تو صحیح، گڑ گڑا کے مانگے تو صحیح، اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک شرط یہ ہے اپنے بھائی کی کمر پیچھے دعا کرے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھائی کی کمر پیچھے دعا کرتا نا اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ادھر دیکھیے گا دوستی کے کوئی حقوق بھی ہوتے ہیں۔ دوستی یہ نہیں ہے کہ کھانے کے لیے ہم نے دوستی لگوا دی، کام پڑا تو اس کو بازار میں لے گئے، کام پڑا تو کہیں پہ لے گئے، یہ دوستی کا حق نہیں ہے۔ دوستی کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ آپ جب اپنی تنہائیوں میں دعائیں مانگے تو اپنے دوست کو کبھی فراموش نہ کرے، اس کو کبھی بھولے نہ۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرماتے ہیں جب میں سجدے میں جاتا ہوں تو میں سجدے میں اپنے 70 دوستوں کا نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ 70 یہ دوستی کا حق ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کریں۔ فرماتے ہیں 70 دوستوں کا میں سجدے کی حالت میں نام لے کے دعا کرتا ہوں۔ اس لیے دعا کی قبولیت کے لیے یہ شرط ہے کہ آپ اس کی کمر پیچھے بھی دعا کریں گے نا تو آپ جب اپنے بھائی کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے یا اللہ یہ دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ تو دیکھو فرشتہ جب دعا کرے گا تو اللہ اس دعا کو بھی ضرور قبول فرمائے گا۔ جب دعا کریں تو اول آخر درود شریف پڑھیں، یہ بھی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ جب دعا ختم کریں تو آپ اپنے ہاتھوں کو چہروں پہ ملیں، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ کچھ لوگ یہاں سے ایسے کر دیتے ہیں، کیا دعا کی قبولیت ہے وہ، کوئی یہاں سے ایسے کر دیتے ہیں۔ دعا کی قبولیت کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ جب دعا مانگے تو یوں اپنے چہرے کے ساتھ ہاتھوں کو مس کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اگلا یہ ہے کہ کیا ہاتھوں کو جوڑ کے رکھیں یا کھلا رکھیں، ہاتھوں کو تھوڑا سا کھلا رکھنا یہ سنت کے زیادہ قریب ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ہر میدان کے اندر رہنمائی کی۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دعاؤں کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ 3 دعائیں ایسی ہیں، ذرا جا کے سنیے گا۔ فرمایا 3 دعائیں ایسی ہیں اللہ ان 3 دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ نمبر 1 فرمایا دعوت المظلومی، جب مظلوم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ نمبر 2 دعوت المسافری، مسافر کی دعا اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ نمبر 3 ودعوت الوالدی لولدہ، جب باپ اپنے بیٹے کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ ضرور اس کو قبول فرماتا ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسے ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں۔ اس لیے باپ کی دعا کو کتنا میرے مالک نے اعزاز بخشا۔ فرمایا جب باپ اپنی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ ضرور اس کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ اپنی اولاد کے لیے دعا کریں۔ جب آپ سفر کی حالت میں ہو تو کثرت کے ساتھ آپ دعا مانگا کریں۔ حضرت رابعہ بصری جب نماز تہجد ادا کرتی تو آپ یوں ہاتھ اٹھاتی اور کہتی یا اللہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے، یا اللہ تیرا دروازہ کھلا ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ سے تجھی کو مانگتی ہوں۔ کتنی بڑی دعا مانگی، مالک مل جائے تو نعمتیں قدموں میں ہوتی ہیں۔ کہا یا اللہ میں تجھی کو مانگتی ہوں۔ آج ہمارا کیا معیار ہے مانگنے کا؟ کوٹھی بنگلہ گاڑی اچھی بیوی، ہاں دنیا اچھی ہو جائے، کاروبار بہتر ہو جائے،
کہا یا اللہ میں تجھ سے تجھی کو مانگتی ہوں. رب مل گیا تو نعمتیں قدموں میں آ جائیں گی. اس لیے کثرت کے ساتھ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا. کثرت کے ساتھ بندہ مانگے. حضرت امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ نے کو دعا مانگنے کے آداب ذکر کیے ہیں. ان میں سے پہلا ادب یہ ہے افضل حالات کے اندر اللہ سے دعا مانگے. افضل حالات سے مراد یہ ہے جب بارش ہو رہی ہو اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس کو جلد قبول فرماتا ہے. جمعے والے دن جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو بھی جلد قبول فرماتا ہے. آذان اور اقامت کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو بھی جلد قبول فرماتا ہے. اور سفر کی حالت میں جو دعا مانگی جاتی ہے اللہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے. تو یہ ہے افضل حالات کے اندر دعا مانگنا. اگلا ادب یہ ہے کہ افضل اوقات کے اندر دعا مانگے. افضل اوقات سے مطلب یہ ہے کہ تہجد کے وقت دعا مانگے گے تو زیادہ قبول ہوگی. آپ اسی طرح کہ جو بندہ اذان کے بعد دعا مانگے گا یہ بھی افضل وقت ہے. اللہ جلد دعا قبول کرے گا. اور دعا کی قبولیت کا ادب یہ ہے کہ آپ خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگے. خشوع خضوع کے ساتھ دعا مانگے گے اللہ اس دعا کو بھی جلد قبول فرمائے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رب کہتا ہے جو بندہ نہیں مانگتا میں اس پہ ناراض ہوتا ہوں. اس لیے فرمایا رب سے مانگا کرو, رب سے زیادہ مانگو اور کثرت کے ساتھ مانگو. جو رب سے نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے. تو اللہ تو کہتا ہے مانگو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر روز سحری کے وقت اللہ کی رحمت آوازیں دیتی ہے کو بخشش مانگنے والا اسے بخش دوں, ہے کو مانگنے والا میں اسے عطا کروں. اب اس وقت جو گڑ گڑا کے رب سے مسئلہ ہمارا پتہ کیا ہے, ہم نے اللہ سے مانگا ہی نہیں, ہم مانگتے ہیں ادھر ادھر سے مانگتے ہیں. اگر ہم یہاں سے مانگے نا یا اللہ تیرے خزانوں میں کمی کیا, یا اللہ تو نے ضرور دینا ہے. یہاں سے جب بندہ مانگتا ہے نا قسم خدا وہ خالی رہ ہی نہیں سکتا. اورنگزیب عالمگیر گیا حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے مزار پہ حاضری دینے کے لیے. وہاں سامنے ایک نبینا بندہ بیٹھا تھا دعا کر رہا تھا یا اللہ بڑی دیر ہوگی آنکھیں مانگتے تجھ سے ملی نہیں ہے. یا اللہ بڑی دیر ہوگی تیرے بندے کے آستانے پہ آیا ہوں تجھ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں مل ہی نہیں رہی. یہ جملے اورنگزیب عالمگیر کے کانوں میں پڑے. بڑی دیر ہوگی یا مانگتے ملا نہیں. اس نے نبینے کے کان میں کہا میں اندر جا رہا ہوں حاضری دینے کے لیے, واپسی تک آنکھیں نہ ملی تیری گردن اڑا دوں گا. اتنی بات کی تو اندر چلا گیا. وہ نبینے کو جان کے لالے پڑ گئے. بس رویا اتنا کہ زمین آنسوؤں سے بھیگنے لگی. اس نے کہا یا اللہ میری تو زندگی ختم ہو جائے گی مجھے آنکھیں نہ ملی, یا اللہ ضرور کرم فرما دے. وہ اللہ سے کثرت سے دعائیں کرتا رہا. اورنگزیب عالمگیر حاضری دے کے جب واپس قریب پہنچا, جب نبینے کے قریب پہنچا تو اللہ نے نبینے کی آنکھیں روشن فرما دی. اورنگزیب عالمگیر نے کہا تو یقین کے ساتھ مانگتا تو خالی کبھی رہتا ہی نہ, کمیاں ہمارے اندر اس بارگاہ میں تو کمی ہے ہی نہیں. ہمیں مانگنا نہیں آتا, ہمیں سوال کرنا نہیں آتا. میں کہتا ہوں اکثر طور پہ ہمیں 20,000 کی ضرورت پڑ جائے, ہم جتنے درد مندانہ الفاظ سے سامنے والے کو کہہ رہے ہوتے ہیں نا, خدا کی قسم اتنے درد سے رب کو پکار لینا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہو جائے. بس ہمیں مشکل پیش آتی ہے, ہم کو ظاہری سبب ڈھونڈتے ہیں. بات وہی ہے. ایک بندہ آیا کسی شیخ کے پاس, کہتا ہے حضرت اتنا بڑا آستانہ اتنا بڑا مدرسہ نظام کیسے چلتا ہے؟ اس فقیر نے یوں اشارہ کیا اللہ چلاتا ہے. کچھ دیر گزری تو کہا نہیں حضور پھر بھی کیسے چلتا ہے؟ پھر اشارہ کیا فرمایا اللہ چلاتا ہے. کچھ دیر کے بعد گزری, کہتا نہیں بتائیں تو صحیح مطلب کیا ہے, چلتا کیسے ہے؟ وہ تیسری بار جب پوچھا نا تو فرمانے لگے وہ شیخ اگر میں کہتا نا فلاں چودھری یہ نظام چلاتا ہے تو پہلی بار ہی خاموش ہو جاتا. میں نے 3 بار کہا رب چلاتا ہے, تو بار بار پوچھتا رہا کیا تو نے میرے رب کو کسی چودھری سے کمزور سمجھا ہے؟ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے, ہمارے دنیا داروں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ نہیں ظاہری سبب. میں نے کہا یہ نظام رب چلاتا ہے, ہمارے معاملات رب چلاتا ہے. اس لیے بندے کو یقین رب کی ذات پہ رکھنا چاہیے کہ یا اللہ میں پھنسا ہوں مدد تو نے کرنی ہے, یا اللہ یہ اسباب تو نے پیدا کرنی ہے. میں ایک جگہ پہ گیا خطاب کرنے کے لیے, میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے اوپر اسی موضوع پہ کافی تفصیلات بیان کی. ایک صاحب کہنے لگے آپ نے توحید پہ بڑا خوبصورت بیان کیا. میں نے کہا یاد رکھو توحید بیان ہی سنی کرتے ہیں. تمہیں کس نے کہا سنی توحید بیان نہیں کرتے؟ سنی ہی توحید بیان کرتے ہیں. اس لیے اہل سنت و جماعت کے ورثے میں یہ چیز آئی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عبداللہ بن عباس کو, فرمایا عبداللہ پوری دنیا مل جائے اگر تجھے نفع پہنچانا چاہے رب نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی, اور فرمایا پوری دنیا تجھے نقصان پہنچانا چاہے رب نہ چاہے تو نہیں پہنچا سکتی. میں نے کہا سنی سے بڑھ کے توحید کون سمجھے گا, اور ہمیں توحید کون سمجھائے گا؟ ہمیں ہمارے بڑوں نے, ہمیں قرآن نے, ہمیں حدیث نے, ہمیں صحابہ تابعین تبع تابعین نے, ہمیں اکابرین امت نے توحید سکھائی ہے. توحید کس کو کہتے ہیں؟
याद रखे आले सुन्नत व जमात का नजरिया ये है, रब से मांगो, रब से ही मांगना चाहिए, रब नहीं देना है, रब नहीं मदद करनी है। हाँ देना रब ने है, लेकिन किसी के वसीले से मांगे तो अल्लाह मेहरबान जल्दी हो जाता है। देना उसी ने है, खैर भी उसी ने डालनी है। इसलिए आले सुन्नत व जमात का नजरिया ये है। लेकिन यहाँ एक और जुमले का इजाफा भी करूंगा, अगर आप रब के अलावा किसी और से मांगते हैं ज़हरी निस्बत करके, अगरचे वो शिरक नहीं है लेकिन वो जायज है, लेकिन याद रखें अगर रब के अलावा किसी और से मांगेंगे तो ये जायज जरूर है लेकिन इबादत नहीं है। रब से मांगना इबादत भी है, इसलिए रब से ही मांगे, रब से ही इल्तिजा करें। या अल्लाह तूने कर्म करना है, या अल्लाह खैर तुमने डालना है। हाँ या अल्लाह ये तेरे नेक बंदे की बारगाह में आया हूँ, या अल्लाह इसने तुझे राजी किया, इसकी नेकियों का तुझे सदका देता हूँ, या अल्लाह रहम फरमा दे, या अल्लाह करम फरमा दे। रब से मांगे, रब ने देना है, रब ने करम करना है। रब से मांगेंगे तो आपको अल्लाह इस पे इबादत का अजर भी अता करेगा, इबादत का सवाब भी अता करेगा। अगर यूं यकीन के साथ हम मांगेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें के साहिबान हम पे होंगे। अल्लाह मुझे और आपको कसरत के साथ अल्लाह की बारगाह से मांगने की तौफीक अता फरमाए।